ناظرین، جب بھی کوئی قوم اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنے کھیل بھول جائے تو وہ یقیناً اپنی پہچان کھو دیتی ہے۔ یہ خطہ چکوال غازیوں شہیدوں کی دھرتی ہے۔ دھن کے لوگ اپنی ثقافت کے امین ہیں۔ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو پہلا ٹورنامنٹ کروانا چاہیے؟ 2003 میں ملت چوک میں نے پہلا میچ کرایا تھا، 2005 میں کرایا تھا، کے بعد لگاتار تقریباً آج 2025 تک میں نے میچ 6 ستمبر ہماری ایک ڈیٹ ہوتی ہے کہ کھیلوں کو پروموٹ نہیں کیا گیا، خالی فوٹو سیشن کی حد تک محدود کیا۔ جو سابقہ پلیئر تھے وہ کہتے ہیں کہ بچوں اپنوں کو کوئی کام کرو، ہم نے اپنی زندگی خراب کی ہے، تم نہ خراب۔ کبڈی کو ایز اے پروفیشن جوائن کرنا چاہے، گیم کی حد تک مستقبل نہیں ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا۔ والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو صحت مند سرگرمیوں کے لیے لازمی گراؤنڈ میں اگر ہمارے یہ پڑوس والے ضلع میں کوئی اچھا کبڈی پلیئر ابھر کر سامنے آئے تو پورا گاؤں اس کے کندھوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، مگر المی ہے ہمارا اچھا پلیئر نکل آئے چکوال میں تو ٹانگیں کھینچ کر اس کو بیکار کر دیا جاتا ہے۔ میرے پروگرام میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ ایک بیل ابھی 1.5 کروڑ روپے کا ہے۔ عوام کو شغل دکھانے چاہیے، ذہنی تفریح۔ یہ عوام ذہنی طور پر، معاشی طور پر پریشان ہے۔ یہ جو ثقافت ہے اس کو پروموٹ کیا ہے، نہ کہ میں نے جیبیں بھری ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ الماس بابر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر کی خصوصی سیریز ہم قدم۔ ناظرین، جب بھی کوئی قوم اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنے کھیل بھول جائے تو وہ یقیناً اپنی پہچان کھو دیتی ہے۔ پنجاب کی دھرتی اور خاص طور پہ ہمارا خطہ چکوال، جو غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے اور اس زمین میں ان کی داستانیں رچی بسی ہیں، یہ نہ صرف شہیدوں اور غازیوں کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ اپنی ثقافت اور روایتی کھیلوں کی وجہ سے بھی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل ایرا میں جہاں بچے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، بچے موبائل زون میں ہیں اور آج کل کی دنیا میں ٹیکنیک کا زمانہ ہے، اس میں اپنی ثقافت کو زندہ رکھنا ایک بہت جدوجہد کا کام ہے، اور اسی جدوجہد میں اپنی مٹی اور اپنے روایتی کھیلوں کو، جس میں مٹی میں انسان مل کے اپنی روایت کو زندہ رکھ سکے، یہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے 1 دہائی سے اپنی انتھک محنت، اپنی ذاتی دلچسپی اور اپنی شوق کی وجہ سے چکوال کی ثقافت کو، خاص طور پہ کبڈی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ چکوال میں انہیں چکوال کا ہیرو اور بگ اسپانسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہادر ٹاؤن شہنشاہ چوک کی شان اور صدر عوامی جشن بہارہ کبڈی گروپ جناب سکندر صاحب۔ تو آئیے ہم اپنے پلیٹ فارم پیام سحر میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو اپنے پلیٹ فارم میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت میڈم۔ آپ کے پیغام سحر جو پروگرام ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اپنے پروگرام پیام سحر میں شامل کیا۔ سکندر صاحب، کسی بھی ثقافتی کھیل کی بات ہو، چاہے وہ بیل کرا ہو، چاہے وہ نیزہ بازی ہو یا کبڈی، آپ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ یہ آپ کا شوق جو ہے وہ خاندانی وراثت میں آپ کو ملا، یا یہ مٹی سے جڑے رہنا اور مٹی کی محبت ہے جو آپ اتنا اپنی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم، یہ خطہ چکوال غازیوں شہیدوں کی دھرتی ہے اور اس علاقے کو دھن کہا جاتا ہے۔ دھن کے لوگ اپنی ثقافت کے امین ہیں، اپنی روایات کو وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں بندہ ناچیز اپنے شوق کی وجہ سے اس کلچر سے جڑا ہوں، اور میں نے تقریباً ہر پروگرام جو ثقافت سے جڑا ہوا ہے، میں نے ادھر چکوال شہر میں ان کو پروموٹ کیا ہے۔ جس طرح آپ کبڈی کہہ لیں، میں نے
تقریباً 15-16 میچ بڑے پاکستان کے انٹرنیشنل کھلاڑی منگوا کر چکوال شہر میں نے میچ منعقد کرائے ہیں۔ اس کے علاوہ گھوڑا ڈانس میں نے پنجاب کے بڑے بڑے نامور سنوار یہ ریلوے گراؤنڈ میں چکوال شہر میں نے ان کو مدعو کیا ہے اور وہ گھوڑا ڈانس انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بکریوں کا تماشا، یہ بھی ہماری ایک ثقافت سے جی جی جڑا ایک سسٹم ہے۔ وہ بکریوں کے تماشا بھی میں نے ریلوے گراؤنڈ میں منگائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بھائی ملک تصدق صاحب موڑا آوان والے، ان کے ساتھ مل کر اونٹوں کا بھی تماشا ادھر منعقد کرایا ہے۔ اس کے علاوہ رسا کشی کی ٹیم ہماری اپنی ہے، عوامی جشن بارہ گروپ کے نام سے۔ ہم نے تقریباً پنڈی ڈویژن تک رسا کشی کی ٹیم کو بھی وہ لے کر گئے ہیں اور ضلع چکوال کا نام روشن کیا ہے۔ سکندر صاحب، آپ جیسے لوگ جو اس طرح سے ثقافت کو پروموٹ کرتے ہیں، تو آپ جیسے لوگ تو ہمارا اثاثہ ہیں۔ پہلا ٹورنامنٹ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو پہلا ٹورنامنٹ کروانا چاہیے؟ یہ تقریباً 2015 کی بات ہے، جب سے آپ اس سے وابستہ ہیں اور مسلسل آپ اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا، جب آپ نے سوچا کہ پہلا ٹورنامنٹ کروانا چاہیے، تو کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ تقریباً میں 2015 سے نہیں، 2003 میں ملت چوک میں نے پہلا میچ کرایا تھا کبڈی کا، پھر 2005 میں کرایا تھا۔ اس کے بعد مجھے اجازت نامہ کوئی سرکاری مجبوری ہوتی جی سسٹم کے تحت مجھے اجازت نامہ نہیں ملا۔ اس کے بعد 2012 میں نے بڑا میچ پاکستان لیول کا ملت چوک چکوال شہر میں منعقد کرایا۔ اس کے بعد 2015 میں نے میونسپل اسٹیڈیم چکوال میں منعقد کرایا۔ اس کے بعد لگاتار تقریباً آج 2025 تک میں نے میچ 6 ستمبر ہماری ایک ڈیٹ ہوتی ہے، جی جی 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے میں نے میچ کرایا ہے۔ اور میرے تقریباً کوئی بھی ایونٹ ہیں، یا پاکستان ڈے کے حوالے سے ہوتے ہیں، یا 23 مارچ ہو، 6 ستمبر ہو، 14 اگست ہو، اس دن جو اہم دن ہیں پاکستان ڈے کے، نیشنل ڈے، ان پر میں یہ میچ منعقد کراتا ہوں۔ مطلب آپ ماشاءاللہ 2003 سے آنورڈ جی اس سلسلے کے ساتھ منسلک جی، ہیں۔ اس سے پہلے میں سکول میں جو بھی ہماری یہ ایتھلیٹک کی گیمیں ہوتی تھی، جی جی اس وقت میں ان میں بھی تقریباً ہر گیم میں شامل ہوا کرتا تھا۔ سکندر صاحب، یہاں ہمارے ناظرین یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے آپ کو یہاں پہ کبڈی کا اور باقی ثقافتی پروگرامز کا بھی بگ اسپانسر کہا جاتا ہے، تو کیا آپ بطور خود بھی کھلاڑی کے طور پہ کبھی کبڈی کے میدان میں اترے ہیں؟ میں تقریباً سکول لائف جو ہمارے سکول کا زمانہ تھا اس میں سکول تک رہا۔ اس کے بعد 1-2 میچ میں نے ادھر جو ہمارے مقامی سطح پر ہوتے ہیں 1-2 میچ کھیلے، مگر میں جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی زیادہ تر کی ہے۔ 2 میچ میں نے خود بڑے میچ کھیلے ہیں، مگر اس کے بعد میں نے کبڈی کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے اور آج تک کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارا 2026 کا اگر حکومت چکوال گورنمنٹ نے اجازت نامہ دیا تو 6 ستمبر کو پھر میچ ہم میونسپل اسٹیڈیم میں سالانہ کرائیں گے۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور پرمیشن مل جائے گی اور آپ ضرور جیسے ثقافت کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ اسی طرح پروموٹ کرتے رہیں۔ اچھا سکندر جٹ صاحب، آپ کا تعلق سیاست سے بھی ہے، جی، اس بارے میں کچھ بتائیں ناظرین۔ میرا تعلق ہے، پہلے میں پاکستان پیپلز پارٹیز کے ساتھ تھا۔ 2012 میں نے مسلم لیگ نون جوائن کی۔ اس کے بعد آج تک
میں مسلم لیگ نون چکوال کے ساتھ ہوں اور میں بلدیہ چکوال کا کونسلر بھی رہا ہوں. تو اس کے علاوہ ایک دو سرکاری میچ بھی حکومتی سرپرستی میں نے میونسپل اسٹیڈیم میں کرائے ہیں. سکندر جٹ صاحب، آج کی والدین کی جو سوچ ہے وہ ماضی کی جو سوچ تھی والدین کی اس میں کافی فرق آ چکا ہے. پہلے زمانے کے جو والدین تھے وہ ان ثقافتی کھیلوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے. وہ اکثر مائیں اپنے بچوں کو دیسی خوراکیں کھلاتی تھی اور خاص طور پہ ان میدانوں میں بھیجتی تھی کہ بچے مقابلوں میں فرسٹ آئیں یا ایوارڈ لے کر آئیں، اور وہ بہت خوشی کا اظہار کرتی تھی. جبکہ آج کل کی جو پیرنٹنگ ہے، جو والدائیں ہیں، وہ کہتی ہیں بچوں کو زیادہ تر کہ مٹی میں مت جائیں، کپڑے خراب ہو جائیں گے. تو یہ جو ایک ڈفرینس ہے، آپ کو ایسا نہیں فیل ہوتا کہ یہ اس طرح سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی جو مشقت ہے اس میں کھیلوں کی ثقافت میں یہ گیپ آ رہا ہے؟ اس کی میڈم پیام سیر کے میں پروگرام کے حوالے سے تبسط سے آگے یہ بات کہوں گا اور برملا کہوں گا. اس میں کچھ ہمارے سرکاری افسران ان کی بھی نااہلی ہے کہ کھیلوں کو پروموٹ نہیں کیا گیا، خالی فوٹو سیشن کی حد تک محدود کیا گیا. یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے، ورنہ اتنے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں ہمارے ملک میں ماشاءاللہ. جی، جو ٹیلنٹ ہے نا چکوال کے اندر، آپ جس گلی محلے میں چلے جائیں، جس بچے کو آپ 2-4 مہینے اس پر محنت کریں، وہیں آپ کو رزلٹ دے گا اور محنت کا رزلٹ وہ سامنے آئے گا. مگر بدقسمتی سے ہمارے جو بڑے ہیں ادھر، وہ اور جو حالات ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، مگر کھیلوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی چکوال میں. میں یہ گلہ کروں گا اور برملا کر رہا ہوں، اور فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہے. اور جس چکوال کی دھرتی وہ دھرتی ہے کہ اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر ان بچوں کو ٹھیک طریقے سے ان کو پرموٹ کیا جائے تو وہ بچے پڑھائی کے ساتھ گیموں میں بھی ضلع چکوال کا نام روشن کریں گے. ایسے ہی، اور فزیکل ایکٹیویٹیز تو بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، وہ اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. اور ماضی میں بہت سے ایسے ہیروز ہیں ہمارے ملک کے جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے. چکوال کے اندر بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں کبڈی کے اندر. جی، ہمارے سابقہ پلیئر جو ادھر چکوال میں انہوں نے ضلع چکوال کا نام روشن کیا، بیرون اضلاع میں، پورے پاکستان میں، بلکہ دبئی سعودیہ تک وہ کبڈی کھیل کر رہے ہیں اور چکوال کا ضلع چکوال کا نام روشن کیا ہے. مگر ابھی وہی پلیئر جو سابقہ تھے وہ والدین کو کچھ، میں ابھی کیا کہوں، میں نہیں کہہ سکتا میڈیا کے سامنے، کہ وہی جو سابقہ پلیئر تھے وہ کہتے ہیں کہ بچوں اپنوں کو کوئی کام کرو، ہم نے اپنی زندگی خراب کی ہے، تم نہ خراب کرو. یہ میں اب کس پر گلہ کروں بھئی؟ گیمیں ہمارا قومی ورثہ ہے، قومی اثاثہ ہے، اور گیموں کی وجہ سے ایک ملک کا نام روشن ہوتا ہے. مگر افسران بالا ان کو میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، بات تو نہیں کر سکتا، آگے 100 مجبوری ہوتی ہے. تو آج کا نوجوان اگر کبڈی کو ایز اے پروفیشن جوائن کرنا چاہے تو کیا اس کا مستقبل محفوظ ہے، یا وہ جسٹ گیم کی حد تک اس کو جوائن کر سکتا ہے؟ بس گیم کی حد تک، مستقبل نہیں ہے. تو یہ المیہ ہے بہت بڑا. المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، مستقبل اس کا نہیں ہے. اس نوجوان کا مستقبل پہلے ایسے ہوتا تھا کہ سابقہ جو ہمارے ابھی بھی ادھر چکوال پولیس میں اہلکار ہیں، کچھ انسپیکٹر رینک تک بھی ہیں، سب انسپیکٹر تک بھی ہیں، حوالدار تک بھی ہیں، جو کبڈی کی وجہ سے یا اور محکموں میں ہیں، کبڈی کی وجہ سے وہ اپنی سرکاری نوکری کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے جوہر دکھائے اور محکمے نے ان کو اڈاپٹ کیا.
مگر بدقسمتی سے اب وہ کام نہیں ہے. وہ جو کوچ ہوتے تھے کسی محکمے میں کر لیں وہ ختم ہو چکے ہیں. کوچ کا نام نشان نہیں ہے. پچھلے 2 سال پہلے ہمارا پنجاب پولیس چکوال کے ساتھ مقابلہ رسا کشی کا ہوا. ڈی پی او عبدالوید صاحب تھے, جی وہ موجود تھے موقع پر, اور 3 راؤنڈ ہوتے ہیں رسا کشی کے, وہ ہم ہار گئے. عبدالوید صاحب جو سابقہ ڈی پی او صاحب تھے, انہوں نے بڑی اس میں کاوش کی ہے, گیموں کو کچھ عرصہ پروموٹ کیا, پھر گیمیں جو محکموں کی ہوتی ہیں بند ہو گئی ہیں. تو ہماری رسا کشی کی بھی ٹیم ہے, کبڈی کی بھی ٹیم ہے, امین شہید کبڈی کلب ہے, ہمارے اناؤنسر ہیں بہت اچھا, وہ انٹرنیشنل اناؤنسر ہیں جو باہر ملکوں میں جا کر, چودھری حذیفہ گوندل صاحب باہر ملکوں میں جا کر کمنٹری کرتے ہیں, ادھر پاکستان میں میچوں پر کمنٹری کرتے ہیں. اور اختر منگن صاحب ہیں جو ہمارے لوکل جو سطح پر کبڈی کے میچ وہ کمنٹری کرتے ہیں. تو مگر پھر وہی المیہ ہے. پیام سحر کے حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا میڈم ڈی سی صاحب سے, ڈی پی او صاحب سے, کہ محکموں کے اندر سے بھی ٹیمیں نکلنی چاہیے اور عوام کا اور ان کا براہ راست ان گیموں کے حوالے سے رابطہ ہوگا اور اچھا ایک رزلٹ نکلے گا. اگر کوئی نوجوان کبڈی کھیلنا چاہے اور ان کے والدین انہیں اجازت نہ دے رہے ہوں تو آپ بطور منٹور والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ والدین سے میں گزارش ہی کروں گا, اگر بچے میں ٹیلنٹ ہے کبڈی کا تو اس کو کبڈی ضرور کھیلنی چاہیے. اور والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو صحت مند سرگرمیوں کے لیے لازمی گراؤنڈ میں ان کا بشک والدین ساتھ چلے جائیں. 1 گھنٹہ لازمی ان کی صحت کے لیے لازمی ہے کہ وہ گراؤنڈ میں ان کو شام کو لائیں, اور والدین سے گزارش ہے وہ ساتھ چلے جائیں. ایک پروفیشنل کبڈی پلیئر کو جسمانی طور پہ ایک اچھا کبڈی پلیئر ہونے کے لیے کون سی روٹین, کون سی ڈائٹ یا کون سی ایکسرسائز کرنا ضروری ہوتی ہیں؟ اور جیسے آپ کا پورا ایک سسٹم ہے لوگوں کو پروموٹ کرنے کا, تو آج کے مہنگائی کے دور میں اگر یہ چیزیں لوگ افورڈ نہ کر سکیں تو کیا آپ مینیج کرتے ہیں لوگوں کو؟ اس میں کوئی سپورٹ ہے آپ کی؟ نہیں میڈم, یہ بات غلط نہیں کریں گے. وہ جو پلیئر ہیں جو اپنی گرہ سے ہی, یہی المیہ ہے کہ اپنی جیب سے ہی وہ کرتے ہیں. ہم گراؤنڈ کے حوالے سے ان کی جو خدمت ہو سکے ہم کرتے ہیں. باقی ایک دن میں ایک اچھے پلیئر کو 1 کلو دودھ چاہیے ڈیلی کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بادام ہو گئے, مغز ہو گئے, پستہ وغیرہ جو بھی ہے وہ چاہیے, اور چھوٹا گوشت چاہیے. اس کا لازمی ½ کلو خوراک ہے. ٹھیک ہے. اب جا کر کبڈی کا پلیئر پرموٹ ہوتا ہے. اور ایکسرسائزز بھی چاہیے. ایکسرسائز بھی لازمی ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لازمی گراؤنڈ میں چاہیے. اور ایکسرسائز اس وقت وہ مکمل کر سکے گا جب خوراک ہوگی. کئی ہیں جو خوراک نہ ہونے کے باوجود بھی اچھا رزلٹ پیش کر رہے ہیں. مطلب ان کا ہوتے ہیں غریب, اتنا جذبہ ہے کہ وہ اچھا آگے پروموٹ کر رہے ہیں اپنی کبڈی کو, وہ اچھا رزلٹ دے رہے ہیں. پنجاب کے دیگر اضلاع جیسے ساہیوال ہو گیا, فیصل آباد ہو گیا یا اکاڑا ہو گیا, وہاں کے اگر کبڈی پلیئرز کا موازنہ چکوال کے کبڈی پلیئر سے کریں تو ٹیکنیک کے حساب سے, مہارت کے حساب سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو کیا فرق ہے چکوال کے پلیئر کا ان پلیئر سے؟ میڈم میں پیام سحر پروگرام کے حوالے سے یہ بات واضح کر دوں, کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ پڑوسی ضلع ہے جہلم, جی, اگر بہت اچھا پلیئر وہ فیصل آباد تو بہت دور کی بات ہے, ادھر تو وہ گھر ہے کبڈی کا. اگر ہمارے یہ پڑوس والے ضلع میں کوئی اچھا کبڈی پلیئر ابھر کر سامنے آئے تو پورا گاؤں اس کے
کندھوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. مگر المی ہے ہمارا اچھا پلیئر نکلا ہے چکوال میں تو ٹانگیں کھینچ کھینچ کر اس کو بیکار کر دیا جاتا ہے. یہ المی ہے. اور فیصل آباد سائیوال جیسے آپ ٹوبا ٹیک سنگھ میں خود جاتا رہتا ہوں ادھر جا کر کبڈی پروگرام بھی دیکھے ہیں بہت دیکھے ہیں. وہاں جو صاحب استطاعت آدمی ہیں کبڈی کا شوق رکھنے والے جی جی کبڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ ایک ٹیم ہے ایک کلب ہے وہ 5-7 جو صاحب استطاعت آدمی ہیں مضبوط جن کے پاس رب کا دیا بہت کچھ ہے وہ ان پلیئروں کو پوری ٹیم کے ساتھ کوئی خرچہ پانی غریب آدمی ہو اگر غریب کوئی کھلاڑی ہے خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کو ٹرانسپورٹ تک بھی اس کے گھر کا خرچ تک بھی مہیا کریں گے. مگر چکوال کا المی ہے کہ یہاں کوئی ایسی کوئی آدمی کوئی صاحب استعداد آدمی جو غریب پلیئر کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے نہیں ہے. یہ بڑے بڑا ٹیلنٹ ہے اور چکوال میں بہت ٹیلنٹ چھپا ہوا چکوال ہے. میں تو واقعی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے مگر وہاں محکمہ جو ہے سپورٹ سے لے کر مقامی افراد تک جو بھی ہیں کوئی ادھر پوچھنے والا ہے ہی نہیں. یہ المی ہے چکوال میں. کسی دور میں کوئی کھلاڑی گاؤں کا ابھرتا تھا اور اپنا نام پیدا اس گاؤں کا یا چکوال کا کرتا تھا پورا گاؤں فخر پورا کرتا تھا. گاؤں فخر کرتا تھا اس کے ساتھ ہوتا مگر ابھی وہ دور نہیں رہا. وہ پلیئر ابھرتا ہے تھوڑا بہت کھیلتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی آدمی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنے کام پر لگ جاتا ہے. سکندر جٹ صاحب آپ بہت تلخ حقائق بیان کر رہے ہیں. میں ٹھیک بات کر رہا ہوں اور بالکل میں پھر کہوں گا کہ پیام سحر پروگرام کے ذریعے میں پھر کہوں گا کہ ان لوگوں کو ہمارے جو صاحب استطاعت ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے. بالکل آنا اور چاہیے. کبڈی ہو ہاکی ہو فٹ بال ہو کرکٹ ہو کوئی اچھا اگر پلیئر سامنے آتا ہے اسے پروموٹ کرنا اس کو چاہیے. پروموٹ کرنا چاہیے. یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے اور سیاسی حضرات سے بھی چاہے جس پارٹی کے بھی ہیں ایسا ہی ہے. میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مہربانی فرمائیں جو ہمارا ثقافتی ایریا ہے جس قسم کی عوام گیم پسند کرتی ہے ان کو آپ پروموٹ کریں اور مہربانی ہوگی اور عوام کے جذبات کا احساس کریں. اور ثقافت سے ہی کسی بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے. گزشتہ تقریباً ابھی سن 14 میں میلہ لگا تھا جشن 12 جو ایک ثقافتی پروگرام ہوتا ہے. جی جی. موڑکا چکوال میں نہیں لگا. جو لگے ہیں میں نے اپنے 2 دن کے خرچے پر عوام کو میں نے رونق اپنی گرہ سے دکھائی ہے. اس کے علاوہ میرے ساتھ میرا ایک اعلان بھی ہے میں کسی سے 1 روپے کا روادار نہیں ہوں. پاک پتن سے گھوڑے میں نے منگوائے ہیں ملتان سے منگائے ہیں ادھر بکر سے منگائے ہیں فیصل آباد سے آئے ہیں چکوال سے آئے ہیں. ان گھوڑوں کا جو ان کی رہائش انتظام کھانا پینا کرایہ سب کچھ یہ سب اخراجات آپ اپنی میں ذاتی جیب اپنی سے جیب کرتے سے ہیں. کرتا ہوں جیب سے کرتا ہوں. تو وہ گیدرنگ اور اتنے انتظامات جو بھی ہو میرا ایک اعلان ہے. تو اس میں انتظامیہ کا یا کسی کا نہیں کوئی نہیں پارٹیسپیٹ نہیں ہے. کوئی پارٹیسپیٹ نہیں ہے بلکہ میرے پروگرام میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں. ہماری جو انتظامیہ ٹھیک ہے وہ ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں پانی بھی چھڑکاؤ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جھاڑو وغیرہ جو بھی ہے ٹریفک کے اہلکار بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے مگر اس کے علاوہ بالکل کوئی پروگرام نہیں ہوتا. وہ میں اپنی جیب سے کرتا ہوں. تو ابھی میرا بھی گھر ہے جی بالکل. میرا بھی بال بچہ ہے اور ایک میں نہیں ہوں ہزاروں آدمی ہیں جنہوں نے یہاں چکوال میں ہزاروں شوقین آدمی ہیں جنہوں نے گھوڑے گھر سے پالے ہوئے ہیں. بیل کرا ہماری اہم ثقافت جو چکوال کی ہے بیل کرا ہے. جی. ایک بیل ابھی 1.5 کروڑ روپے کا ہے 50 لاکھ کا ہے. وہ
कोई भी लेता है आदमी वो अपने घर से करता है, अपने शौक के लिए करता है, मगर जब कोई हुकूमती हो तो वो उनके साथ कोई तावन नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए तो ये तो फिर कहाँ से कहाँ जाए। मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है जो है ठीक है, सब ठीक है, मगर अगर हुकूमत चाहे तो 10 मिनट का काम है। ऐसा ही है अवाम बिल्कुल। को शुगल दिखाने चाहिए, ज़हनी तफरीह। ये अवाम ज़हनी तौर पर, मुआशी तौर पर परेशान है। ऐसा जो घंटा 1.5 घंटा वो उधर ग्राउंड में अवाम चली जाती है, मैं परेशान हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं वो 1.5 घंटा रिलैक्स फील करूँगा, मैं मेरा ध्यान उधर से बढ़ जाएगा। मैं हुकूमत से, चकवाल इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी है आपकी कि आप ऐसे तफरीह प्रोग्राम मुहैया करें जो सकाफती हवाले से इधर जुड़े हुए। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आपका माशाल्लाह से पूरा घराना ही सकाफत से मुंसलिक है, आपके भाई वगैरह भी। जी मेरे साथ हैं और हर ग्राउंड में मेरे साथ खड़े होते हैं। अभी माशाल्लाह मेरे भतीजे भी हैं जो वो भी ग्राउंडों की जीनत हैं, वो माशाल्लाह। नेज़ाबाजी करते हैं। एक मेरा बेटा है बड़ा, वो भी नेज़ाबाजी करता है। हम तो 2 भतीजे भी नेज़ाबाजी करते हैं, वो भी मैदानों की ज़ीनत बने हुए हैं। उनका अपना शौक़ है कबड्डी की तरफ, मैंने उनको खींचा, वो कहते हैं ये हम यही शौक़ करेंगे। माशाल्लाह आपका घराना जो है वो सकाफत के फ़रोग़ में बहुत खिदमात सर अंजाम दे रहा है। जी अल्लाह पाक दी मेहरबानी है कि असां इस सकाफतें जिंदा रखे वा और चकवाल शहर विच रखे वा। तो ये बड़ा मुश्किल है कि चकवाल शहर दे अंदर जिले दे सदर मकाम इत्थे सकाफतें, मैं हूँ पंजाबी भी गल कर जी जी, जैसे आप सकाफतें प्रमोट करना एक बड़े जोखम दा काम है, तो बड़ा औखा काम है। तो सालाना कोई ना कोई शुगल, कोई ना कोई इवेंट अवाम है जनाब असी अपनी गिरा विचों ला के ते अवाम में शुगल विखा देने। अभी तो 2026 चल रहा है, तो आइंदा आने वाले वक्त में हम आपके कौन कौन से प्रोग्राम देख सकेंगे कबड्डी से रिलेटेड या सकाफत से रिलेटेड। अगर इजाज़तनामा मिला, हाँ जी, इजाज़तनामा मिला तो इंशाल्लाह अवाम के लिए, तफरीह के लिए नित नए प्रोग्राम, जैसे कोई भी मेरे अगर बस में हो तो मैं वो भी सारे प्रोग्राम जो सकाफती हैं, जी। मेरा तो दिल करता है कि अवाम को हर 2 महीने बाद चकवाल शहर में रौनक दिखाऊं, मगर कोई इंतज़ामी मजबूरी भी होती हैं। आए रोज़ ये इतना कट या इतना प्रोग्राम, अभी कबड्डी पर हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब में उस स्टेडियम में जगह नहीं मिलती जिस दिन कबड्डी का मैच हो। वहाँ गाड़ी खड़ा करने की या 2-3 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। वो इंतज़ामी मजबूरी को भी देखना पड़ता है। ऐसा ही, और अल्लाह ताला आपके शौक़ की तकमील करता रहे। आमीन। और आपकी जैसे एक नेक मकसद है, सकाफत को आपने ज़िंदा रखा हुआ है, तो उसमें आपके रास्ते जो है वो आसान होते रहें। मैडम एक बात और मैं कह दूँ, जी जी, मैंने ये जो सकाफत है इसको प्रमोट किया है, ना कि मैंने जेबें भरी हैं। ऐसे ही। कुछ लोग हैं चकवाल में कबड्डी के हवाले से, कुछ लोग वो जेबें भरे हैं, मगर मैंने जेब नहीं भरी। मैंने खर्च अवाम के तफरीह के लिए अपनी जेब से खर्चा किया और अपना नुकसान किया है। शहर चकवाल की मैंने जायदाद बेचकर अवाम को शुगल दिखाया है। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ ये बहुत बड़ा एहसार और है अपने अवाम के लिए। हाथों से मजदूरी वाला आदमी हूँ, मगर अपने बच्चों का हक मार कर मैंने या अपना नुकसान कर कर मैं ये अवाम को शुगल दिखाता हूँ, हर साल दिखाता हूँ। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम और है। कुछ लोग अपनी जेबें इस सकाफत को सामने रख कर जेबें भरने के चक्कर में हैं, वो लगे हुए हैं, लगे रहे हैं, अल्लाह उनकी भी खैर करे। ऐसे ही है। सिकंदर चट साहब, आपकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा मालूमाती और बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन को लेकर है। आप जैसा कि जानते हैं कि प्यामी शहर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
جہاں صرف ہم پوڈ کاسٹ نہیں کرتے بلکہ چکوال کے ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لاتے ہیں، ایسے پازیٹیو لوگوں کو سامنے لاتے ہیں جنہوں نے چکوال کی ثقافت کو، چکوال کے نام کو روشن کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ جو درپردہ رہ کر اپنی کاوشیں، اپنی جد و جہد مسلسل جاری کیے رکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ ہماری اس کاوش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے پلیٹ فارم کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے؟ دیکھیں میڈم، جو یہ پیام سحر ہے، 2-3 پروگرام میں نے دیکھے ہیں اور ان کی ریسرچ کی ہے۔ یہ پیام سحر انشاءاللہ چکوال کا ایک چمکدہ یہ چینل ہوگا اور کچھ تھوڑے عرصے بعد اور اس کی دھوم بھی ہوگی جیسے میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے نیک خواہشات کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ تشریف لائے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے راستے بہت آسان کرے۔ آپ ایک بہت عظیم کام کر رہے ہیں کہ آپ نے چکوال میں جس طرح سے ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ آپ کسی گورنمنٹ لیول پہ آپ کی کوئی ایڈ نہیں ہو رہی، اور آپ جیسے کہ اپنی جیب سے خرچ کر کے عوام کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اس طرح سے گیمز کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور اس میں بھی یہ ضرور کہوں گی کہ گورنمنٹ کو بھی اس چیز پہ ضرور آپ کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہماری ثقافت زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو سکے۔ آپ کے یہاں آنے کا بہت شکریہ۔ مہربانی، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، سکندر جٹ صاحب کی باتیں آج کے نوجوان اور ہمارے والدین کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ آج کے نوجوان جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اوبویسلی وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اپنی مٹی سے جڑنا، اپنی ثقافت سے جڑنا آج کے دور کی ضرورت ہے۔ سکندر جٹ صاحب جیسے اپنی ثقافت کو پروموٹ کر رہے ہیں، جیسے یہ اپنی ذاتی گراہ سے خرچ کر کے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کروانے کے لیے ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی گورنمنٹ سے اس بات کی اپیل کریں کہ گورنمنٹ لیول پہ ان کا ساتھ ضرور دیا جائے۔ جب تک سکندر جٹ صاحب جیسے مخلص لوگ چکوال میں رہیں گے، تب تک چکوال کے گراؤنڈز اپنی ثقافتی کھیلوں سے آباد رہیں گے۔ پھر بہت جلد کسی ایسی ہی شخصیت کے ساتھ بشرط زندگی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان الماس بابر ایڈوکیٹ اور پیام سحر کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، چکوال پائندہ باد۔ اپنا اور اپنے حق کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔